اور خدا کی صفت کلام کے مظہر حضرت سیدنا موسیٰ ہے، اور اللہ کی ذات کے مظہر اتم جناب محمد رسول اللہ۔ اس لیے یہ سارے کمالات ان کے اندر ہیں، وہ کلام بھی سنتے ہیں، دیدار بھی کرتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، کیونکہ جتنی صفات ہے وہ ذات کے ساتھ ہی تو وابستہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جس طرح باری شریعت میں آپ پڑھتے ہیں بڑے اچھے انداز میں، میرے آقا سرکار صدر الشریعہ نے کہا کہ صفت نہ ذات کا عین ہے نہ غیر، جیسے خوشبو اور گلاب ہوتا ہے، کہ نہ وہ خوشبو سے نہ وہ گلاب سے جدا ہے اور نہ ہی وہ گلاب ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند منٹ کی بات اللہ سے کہا، یا اللہ میں تیرے کائنات کے راز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو نے ان آسمانوں کے اوپر کیا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تجھے یقین نہیں؟ فرمایا یقین ہے، علم کا یقین ہے، لیکن آنکھوں کا یقین چاہتا ہوں، عین الیقین۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 75، غور کیجیے۔ فرمایا اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم ایک چٹان پر میرے بزرگوں کھڑے ہوئے، اور اللہ فرماتا وَكَذَلِكَ نُرِي، ادھر ہے اسرا، ہم لے گئے، ادھر ہے ہم نے دکھایا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُرِي، اللہ کہتا ہے میں نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو ہماری بادشاہی کے کرشمے ہیں وہ سب ہم نے دکھائے، لیکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم جو ہے لیکون من الموقنین، تاکہ ابراہیم جو ہے وہ عین الیقین اور یقین کرنے والوں میں ہو جائے۔ حضرت ابراہیم سے حکم ہوا نظر اٹھائیں۔ حضرت ابراہیم نے جب نظر اٹھائی تو آسمان سے پہلے سے سدرہ تک، آپ کی جنت تک نظر گئی، اور سارے آسمانوں کا آپ نے مشاہدہ زمین پر کھڑے ہوا کیا، اور رب کہتا نوری ابراہیم، میں نے دکھایا اپنے کائنات کے راز ابراہیم کو۔ تو تم کیسے کہتے ہو نبی کچھ نہیں جانتا؟ رب نے کیا چھوڑا ہے نبیوں کے لیے؟ سب دکھا دیا ہے۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن ہے سنانا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي، غور کیجئے چند منٹ ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو، نوری ہم نے دکھایا ملکوت السماوات والارض، ملکوت السماوات والارض، ملک کی بات نہیں ہو رہی ہے، ملکوت کی بات ہو رہی ہے۔ ملک اور شے ہے، ملکوت اور شے ہے، یہ ملک سے اونچے درجے کے راز ہیں۔ فرمایا ملک تو ہے لیکن ملکوت، زمین اور آسمان میں ہمارے رازوں کو دکھایا تاکہ یقین والا ہو جائے۔ اگر حضور کو یہی دکھانا تھا تو وہ زمین پر کھڑا ہو کر بھی دکھایا جا سکتا تھا، لیکن لے جانے میں راز کچھ اور ہے۔ غور کرنا میرے بھائیو، قرآن سامنے ہے۔ اگر صرف ملکوت دکھانا تھا وہ تو زمین پہ کھڑا کر کے بھی دکھایا جا سکتا تھا، اور صرف رب نے اپنا کلام سنانا تھا یا رب نے بات کرنی تھی تو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلا کے کر دیا، آپ کو غار ہرا میں بلایا جاتا۔ کلام اس زمین پر سنا جا سکتا ہے، سن لیجئے میری بات، کلام رب کا اس زمین پر سنا جا سکتا ہے انبیاء کے لیے، جو حضرت موسیٰ نے سنا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا اور حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر سنا۔ تو صرف رب کا حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، کلام سنا، تو میں نے کہا صرف کلام سننا تھا وہ تو زمین پر بھی ممکن تھا، جس طرح کوہ طور پر کھڑا کر کے حضرت موسیٰ کو سنا دیا گیا، جیسے اس کے شان ہے۔ اور صرف ملکوت سدرہ تک دکھانا تھا وہ تو حضرت ابراہیم کو دکھا دیا گیا، لیکن جو چیز زمین پر ممکن نہیں تھی، جو اس دنیا میں ممکن نہیں تھی، وہ صرف دیدار تھا۔ اس لیے زمین آسمانوں سے نکال کر لا مقام پر لا کر دیدار کرایا، اور ایسا کرایا کہ جب حضور نے رب کو دیکھا تو ایسے جم کر دیکھا کہ رب نے خود تعریف کی، ما زاغ البصر وما طغى۔ واہ واہ، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، واہ محبوب، نہ تیری آنکھیں جھکتی ہیں نہ ادھر ادھر جاتی ہے۔ قرآن، یہ قرآن ہے میرے دوست، کس طرح انکار کیا جا سکتا ہے؟ بات کو اس آخری آیت پر ختم کرتے ہیں، 3 آیتیں مزید ربط کے ساتھ، ثم دنا فتدلی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ دنا ماضی کا صیغہ ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ معنی کیا؟ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا،
دنا یدنو، دنا بمانا قریب، نیئر، وہ قریب ہوا. کون ہوا؟ میں نے کہا بھی میں نہیں، آیت خود بتائے گی کون ہوا ہے. غور کرنا، کیونکہ وہ پکڑ کے دلیل لائیں گے کہ جبریل قریب ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جبریل والی بات بھی ہم انکار نہیں کرتے، لیکن آیت کے تینوں تسلسل کو دیکھ کر مطلب نکالنا، کیونکہ بات کانٹیکس میں نظریہ خود سامنے آتا. فرما ثم دنا ماضی ہے، پس وہ قریب ہوا، فتدلا اور قریب ہو گیا. فکان قاب قوسین، پھر وہ دو قوس کے برابر ہو، او ادنا، اس سے بھی قریب. فاوحا الی عبدہ، پھر اس نے اپنے بندے سے بات کی. دیکھیے اوحا، ادنا، دنا. اب کہا جا رہا ہے کہ پس وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، دو قوس کے برابر، اس سے بھی قریب. پھر اس نے اپنے بندے سے بات کی. تو حضور جبریل کے بندے ہیں؟ کس کے بندے ہیں؟ تو وہی قریب ہو رہا ہے نا. آیت کی ترتیب دیکھیں نا، اس میں انکار کیا ہے؟ جو وہی کر رہا ہے وہی بنا ہے، جو اوحا ہے وہی تدلا ہے، جو اوحا ہے وہی ادنا ہے. کیونکہ آیت ترتیب سے ہے. اردو میں اگر آپ اس کو سنیں، پس وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، ایک آیت ختم ہو گئی. اس کے ساتھ کنٹینیو دوسری آیت شروع ہو گئی، دو قوس کے برابر اور قریب ہوا، اور اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو کرنی تھی. اگر اس سے مراد جبریل ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں قریب ہونا جبریل ہے، ادھر بات کرنے والا اللہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی. ترتیب، یہ تو ضمائر کا انکار لازم ہے. ابھی ترتیب آپ دیکھیں، آخری آیت بتا رہی ہے کہ پچھلی دو آیتوں میں بات کس کی ہو رہی ہے. فرما اوحا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پس رب نے بات کی اپنے بندے سے. کیا؟ دیکھو اتنی بڑی منزل ہے جس کو ہماری عقل سے ورا ہے. رب کہتا ہم نے بات کی اپنے بندے سے. کیا؟ فرما ما اوحا، جو کرنی تھی، جو کرنی تھی وہ بات کی. تو جس نے بات کی بندے سے، وہی قوسین پہ تھا. جس نے بات کی بندے سے وہی قریب ہوا تھا. یہ کیا بات ہے؟ آیت ایک کانٹیکس میں ہے، ایک آیت سے جبریل مراد لے لے، ایک سے اللہ کو مراد لے. کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ کلام جب ہوگا، جب قریب ہوگا، تو جو قریب ہوا اسی نے کلام کیا تھا. تو کلام اپنے بندے سے کرنے والا اللہ ہے، تو قریب ہونے والا بھی اللہ ہے. حضور سید عالم لوٹ کر آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق کی اور ابو جہل سے کہا کہ لأصدق فیما عبد من ذالک، میرے نبی پاک اس سے بڑی بھی عجیب بات کرتے تو میں قبول کر لیتا. اس نے فوراً کہا، دوڑتا ہوا حضور سے کہنے لگا، راستے میں کچھ چیز نظر آئی آپ کو؟ سرکار نے فرمایا ہاں، تمہارے قافلے نظر آئے تھے. شفا شریف میں قافلے نظر آئے تھے. جب میں آ رہا تھا تو واپسی میں قافلے نظر آئے. تو اس نے کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا تمہارا ایک قافلہ ایسا تھا جو قریب میں مکہ پہنچے گا، لیکن اس کا اونٹ کھو گیا تھا اور وہ اس کا انتظار کر رہے تھے. کہا تمہارا دوسرا قافلہ ایسا تھا کہ جس میں نے رکا اور ان کے برتن میں پانی تھا، میں نے ان کے پیالے میں پانی پیا. یہ حضور آنے کا مشاہدہ ان کو قریب ذکر کر رہے ہیں. اس نے کہا وہ قافلہ آئے گا کب؟